3,500 سے 5,500 تک کی مچھلیاں قسم کی اب تک لوگوں کی بصارت میں آ چکی ہے، ایسی ایسی مچھلیاں. پھر اس کے اندر مگر اور سمندر میں مگرمچھ، اس کے علاوہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، قیمتی موتی اور یاقوت اور مرجان اس کے اندر نکلتا ہے. ہمارے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج کے ہیرے اور ان کے بازو بند اور ان کی کلائی کے اندر جو کڑے ہیروں کے لگے ہوئے تھے وہ سارے سمندر کے اندر سے غوطے مار لوگوں نے نکالے تھے. یہ نقشہ زمین کے اوپر آدم کا بیٹا جو دیکھتا ہو وہ اپنے رب سے غافل کیسے ہو سکتا ہے، اور بے معرفت کیسے ہو سکتا ہے، اور انجان کیسے ہو سکتا ہے، اور اندھا کیسے ہو سکتا ہے. اور انہی سمندروں کو تمثیل کے طور پر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٌ مِّن أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. فرماؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین پر جتنے سمندر ہیں وہ اور جتنے جنگل ہیں، لکڑیاں ہیں، وہ سارے کام کاج بند کر کے لکڑیوں کا ایک ہی کام چالو کیا جائے کہ صرف قلم بنائے جائیں اور سارے کام بند، اور سمندروں کے سارے کام بند ہوں، اور پانی کا پینا بھی لوگ بند کر دیں، کپڑے دھونا بھی بند کر دیں، نانا اور دھونا اور سب بند کر دیں، وہ بدن کے استعمال کو بھی، اور پانی صرف اللہ کے فرمان کو لکھنے کے لیے سیاہی کا کلر دے دیا جائے اس کو، اور لکھنے والے لکھنے چاہیں فرمایا اللہ کے فرمان کو اور اس کی تعریف کو، اس کی حمد و ثنا کو، اس کی پرشنسا کو، اس کی ارچنا کو، اس کی وندنا کو، اس کی مہیما کو، اس کی بادشاہی کو، اس کے اول آخر ہونے کے، اس کے ظاہر اور باطن ہونے کے تذکرے کو کر نہیں سکتی. فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے. اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنا اور دے دیں ہم تو بھی تمہاری جان چھوٹے گی نہیں اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا اس اسلوب اور اس کا کوٹیشن اور اس کی سٹائل جو ہے وہ کہانیوں قصوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ فرمائے جس کو چاہنا ہے دیکھ لے، سمندر کو دیکھ لے، ندی نالوں کو دیکھ لے، ان کے چینل کو دیکھ لے، اس میں کھارے پانی کو دیکھ لے، اس میں میٹھے پانی کو دیکھ لے. فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ سمندر کے اندر ایک پٹی ڈال دی، ایک طرف پانی جو ہے ایک رنگ کا ہے، دوسری طرف پانی دوسرے رنگ کا ہے، ایک طرف کے پانی جو ہے وہ قدرے زیادہ نمکین ہے اور دوسرا جو ہے وہ مٹھاس کے قریب ہے. دونوں سمندر مل کے چلتے ہیں لیکن ایک پانی کا قطرہ اسی سمندر کے دوسرے سیکشن کے اندر نہیں مل سکتا. یہ پٹی کی پٹی بنی ہوئی ہے. جناب یہ پٹیاں سینکڑوں ہزاروں میل کی زمین پر جو سمندر کے ٹاکے بنے ہوئے اس میں مسافر سفر کرتے ہیں، ان کو بمبئی کی بندرگاہ سے 80-90 میل کے بعد میں دکھائی دینے لگتی ہے. خود جو میٹھے پانی کے جھرنے ہمارے یہاں گنگا اور جمنا اور کاویری اور یہ نرمدا اور بڑی بڑی ندیاں ہیں، اس میں سے ایک ندی کو تو میں نے خود الہ آباد میں جا کر کے دیکھا، اندر گیا کئی میل کہ انہوں نے کہا کہ پٹا ہے، معلوم ہوا کہ ایک پٹا ایسا ہے مٹمیلا، ادھر کا پانی ادھر نہیں ملتا. یہ بندگی کی چیز نہیں تھی کہ آدمی ندی کو پوجے، آدمی نالے کے سامنے سر جھکائے، آدمی سمندر میں کپڑے ڈالے، اس میں ناریل ڈالے اور اس کے سامنے سر جھکائے. نہیں، وہ سورج چاند کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. تو کسی کیا ہستی ہے جو چیزیں انسان کے لیے مسخر کی گئی، اس کے فائدے کی چیزیں بنائی گئی ہے، اس کو پوجنے لگے ہو. کوئی بادشاہ اپنے رائل چیمبر میں کسی مہمان کو ٹھہرائے، ان کے لیے سونے کی رکابیاں، اس کے کھانے پینے، اس کے مرغے بکرے کھانے کا انتظام کرے، اس کے لیے اچھے فرنیچر کا، سونے کی تاروں سے گندھی ہوئی کرسیوں کا اور گدوں کا انتظام کرے، اس کے لیے خدام کا انتظار کرے کہ گھنٹی بجے نہ بجے خداموں کی لائن حاضر ہو، اور پھر وہ مہمان بادشاہ کو چھوڑ کر غیروں کو سلامی دینے لگے، تو اس سے کوئی گدھا انسان ہو سکتا ہے، مہمان ہو سکتا ہے؟ یہ زمین کے اوپر اللہ نے انسانوں کی مہمانی کے لیے کھال بچھا رکھا ہے، زمین کو فرش بنا رکھا ہے. اس پر آنے والا انسان غیر کے سامنے اپنے سر کو کیسے جھکا سکتا ہے؟ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے سامنے بھی امت کو منع کیا کہ میرے سامنے بھی سر نہیں جھکے گا، مجھے درود شریف سے یاد کیا جائے گا، مجھے اللہ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے یاد کیا جائے گا، خالق کائنات کا ہمسر ہونے کی حیثیت سے نہیں، اس کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے بھی نہیں، اس کا وزیر ہونے کی حیثیت سے نہیں. میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ کشتی زمین پر انسانوں کے فائدے کی چیزیں پہنچانے کے لیے سمندر کا سہارا بنتی ہے. وما انزل اللہ من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ نے جو پانی برسایا یہ بھی ایک نشان ہے. پانی کیسے برستا ہے؟ رس بھری بدلیوں سے پانی برستا ہے، کبھی بن بدلیوں کے بھی برسات نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کسی کی. وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پابند نہیں ہے، لیکن اس کی سنت عام طور پر ایک مسبب الاسباب ہے. لیکن اسباب کی تاثیر وہ ہر چیز کے اندر اس نے رکھ دی ہے، لیکن اسباب کی بھاگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جب چاک بے قیمت کر دیا اس کو
جب چاہا اس کے اندر تاثیر ڈال. فرماتے ہیں سب الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بادل کی گھن گرج اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے تھر تھر کانپتے رہتے ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. یہ گدھے دنیا میں آدم کے بیٹے ہو کر کے عقل سے کورے یہ اللہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اس کی طاقت و شکتی کے بارے میں بحث و تکرار و مناظرے کرتے ہیں کہ اس کی شکتی یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا اللہ ہی اول ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے، اسی کی صفت ولم یکن لہ کفوا احد ہے. کائنات کا سروے سروا وہی ہے، وہی سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، مقتدر بھی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، محاسب بھی وہی ہے، محتسب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے. بھیجا بھی اس نے، جانا بھی اسی کے پاس میں. رہے پیغمبر تو وہ دنیا میں انسانوں پر اللہ کی حجت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اپنی بندگی کرانے کے لیے نہیں آئے. اس لیے فرمایا کہ رسلا مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. رسولوں کو میں نے دو حیثیتیں دی، مبشرین کی، منذرین کی، بشارت سنانے والوں کی، ڈر سنانے والوں کی. اور اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ کل حشر کے میدان میں انسانوں کی کوئی حجت اللہ پر باقی نہ رہے کہ کوئی میسنجر بھیجا نہیں، کوئی سندیشہ بھیجا نہیں، کوئی لال بتی جلائی نہیں، کوئی کتاب بھیجی نہیں، اٹھا کے پکڑ لیا ہم کو. یہ حجت انسانوں کی اللہ پر باقی نہیں رہے. اس لیے برابر انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ ہر زمانے میں نبی بھیجتا رہا. بھیجتے بھیجتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب قیامت کا دور جب آیا تو آخری نبی بھیج کر ختم نبوت کا اعلان فرمایا اور انسانوں کو آخری ہدایت نامہ دے دیا. اب پچھلے پیغمبروں کے جو ماننے والے تھے اس ہدایت نامے کو ماننے کے بعد میں ان کے پیغمبر چھوٹ نہیں گئے.